بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشبو جب قرآن پاک سے نکلتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت اور قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میں تو خاک تھی، میں دھول تھی، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا۔ میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ اصل میں انسان کی زندگی میں نشیب و فراز کا آنا ہی اللہ پاک کی حکمت ہے، اور انسان کا ٹوٹنا اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ جسے اللہ اپنی طرف بلانا چاہے اسے تھوڑی سی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ لوگ اللہ پاک کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ امام جلال الدین رحمۃ اللہ نماز تہجد باقاعدگی سے ادا کیا کرتے تھے۔ اگر کبھی رہ جاتی تو اپنے اتنے پریشان ہوتے کہ یہاں تک کہ بیمار پڑ جاتے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ سے عرض کی گئی، ہم سے رات کا قیام نہیں ہو پاتا۔ فرمایا، گناہوں نے تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ تہجد کی نماز ایک بہت قیمتی اور افضل نماز ہے، بلکہ فرائض کے بعد اس سے زیادہ بہتر کوئی نماز نہیں۔ اس لیے رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور غفلت کا ماحول ہوتا ہے اور نفس بھی کسی طرح بستر چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا، ایسے میں جب کوئی شخص اپنی نیند و آرام چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو یہ بندے کی جانب سے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور جب قربانی بڑی ہو تو رب کی مہربانی بھی بڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث نبوی کے مطابق یہ نماز بندے کے لیے اللہ پاک کے سب سے زیادہ قرب کا باعث بنتی ہے۔ تہجد کے وقت آسمان کی جانب دیکھو تو محسوس ہوتا ہے جیسے ساری کائنات صبر کے رنگوں سے سجائی گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز تہجد کی پابندی نصیب فرمائے۔ تنہائی میں پڑھے جانے والی یہ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے۔